أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ گزشتہ سبق میں ہم جمال القرآن کے تیسرے لمحے کو جمال القرآن کے چوتھے لمحے کو ہم پڑھ رہے ہیں. چوتھے لمحے میں مخارج کا بیان جو ہے وہ چل رہا ہے. ہم نے 16 مخارج پڑھ لیے تھے. اب ایک مخرج خیشوم یہ ہم پڑھیں گے آج، اور ساتھ ہی غنہ کے متعلق یہ ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. غنہ کیا چیز ہے؟ تو اس سے پہلے کہ میں مخرج نمبر 17 شروع کروں، ہم نے جو پچھلا سبق ہے اس میں ہم نے 2 مخارج پڑھے، مخرج نمبر 15 اور مخرج نمبر 16. تو ہم مخرج نمبر 12 سے لے کر 12، 13، 14، 15 اور 16 یہ مخارج دوبارہ کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں. تو آئیے مخرج نمبر 12 کو دیکھتے ہیں. مخرج نمبر 12 طا اور دال اور تا کا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا ان تینوں حرفوں کو نطعیہ کہتے ہیں. یاد رکھنے والی یہ بات ہے کہ یہ جو تینوں مخارج ہیں ان میں زبان کی نوک ہی لگ رہی ہے. یعنی 9 حروف ہیں، 3 مخارج ہیں، قا، دال، تا، غا، ذال، ثا، صاد، زا اور سین. زبان کی نوک لیکن لگتی مختلف جگہوں پہ ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف کی آواز جو ہے وہ بنتی ہے. قا، دال اور تا میں زبان کی نوک سامنے اوپر والے دانتوں کی جڑ، اور جڑ جو ہے وہ تالو کے اندر ہوتی ہے، مسوڑے جہاں ختم ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تالو میں سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں. تو زبان کی نوک ثناء علیہ کے اوپر اندر کی طرف مسوڑے جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں پر سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں تالو، تو وہاں پہ لگانے سے یہ تا، دال اور طا نکلتا ہے. مخرج نمبر 13 ظا اور ذال اور ثا. یہ بھی زبان کی نوک، لیکن اس میں لگے گا کیا؟ ثناء علیہ کا سرا. اس میں لگا تھا تا، دال اور طا میں زبان کی نوک لگی تھی ثناء علیہ کی جڑ کے اوپر اندر کی طرف. ظا، ذال اور ثا میں ثناء علیہ کا کنارہ، یہ جہاں پہ اندر کی طرف دانت ختم ہونے لگتے ہیں تو مسوڑے سے پہلے جو دانت کی جہاں سے غائب ہوتا ہے دانت، تو جب نظر جہاں پہ تک آتا ہے وہاں پہ زبان کی نوک لگے گی تو غا، ذال اور ثا نکلتا ہے. لگی زبان کی نوک ہے، صرف زبان کی نوک کو لگنے کا مقام تبدیل ہوا ہے. تو
اس سے حروف تبدیل ہیں. مخرج نمبر 14 صاد زا اور سین. یہ بھی زبان کا سرا یعنی زبان کے نوک. اور یہ کہاں لگے گی؟ یہ اور جگہ پر لگے گی. نیچے والے ہونٹ اور اوپر والے ہونٹ کو ملاؤ تو درمیان میں جب آپ زبان کے نوک کو لگائیں گے تو ایک سیٹی کی آواز پیدا کرنی مقصود ہے. تو وہ سیٹی کی آواز اس وقت ہوگی جب ہم اس کے اندر کچھ پریشر کے ساتھ آواز کو باہر نکالیں گے. صاد اور زا اور سین کا ہے. اور یہ زبان کا سرا اور ثنا سفلا کا کنارہ مع کچھ اتصال ثنا اولیہ کے ہے اور ان کو حروف صفیر کہتے ہیں. حاجی صاحب ذرا پڑھیے آپ مخرج نمبر 12 سے لے کر. مخرج نمبر 12 تا اور دال اور تا کا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کی جڑ، اور ان تینوں حروف کو نطعیہ کہتے ہیں. جی بالکل ٹھیک مخرج ہے. نمبر 13 غا اور ذال اور ثا کا ہے، اور وہ زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کا سرا ہے، اور ان تینوں حرفوں کو لسویہ کہتے ہیں. مخرج نمبر 14 صاد جی اور زا اور سین کا ہے، اور یہ زبان کا سرا اور ثنایا سفلا کا کنارہ مع کچھ اتصال ثنایا اولیہ کے ہیں، اور ان کو حروف صفیر کہتے ہیں. مخرج نمبر اچھا 15 جی فا کا ہے، پڑھ لیں. فا کا ہے، اور یہ نیچے کے ہونٹ کا شکم اور ثنایا اولیہ کا کنارہ ہے. مخرج نمبر 16 دونوں ہونٹ ہیں اور ان سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، با اور میم اور واو، جب کہ مدہ نہ ہو، یعنی واو متحرک اور واو لین اور مدہ اور لین کے معانی مخرج نمبر 1 کے ذائل میں بیان کیے گئے ہیں. مگر ان تینوں میں اتنا فرق ہے کہ با ہونٹوں کی چوٹی سے نکلتی ہے اور اس لیے اس کو بحری کہتے ہیں، اور میم ہونٹوں کی خشکی سے نکلتی ہے اور اس لیے اس کو بری کہتے ہیں، اور واو دونوں ہونٹوں کے ناتمام ملنے سے نکلتا ہے، اور فا کو ان تینوں حرفوں کو اور فا کو اور ان تینوں حرفوں کو شفویہ کہتے ہیں. فا کو اور ان تینوں حرفوں یعنی 4 ہو گئے نا یہ. جی عبد المنان آپ پڑھیں ذرا مخرج نمبر 12 سے لے کر. جی مخرج نمبر 12 طا اور دال اور تا کا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کی جڑ، اور ان تینوں حرفوں کو نطعیہ کہتے ہیں. مخرج نمبر 13 وا اور ذال اور سا کا ہے، اور وہ زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کا سرا ہے، اور ان تینوں حرفوں کو لسویہ کہتے ہیں. مخرج نمبر 14 صاد زا اور سین کا ہے، اور یہ زبان کا سرا اور ثنایا سفلا کا کنارہ مع کچھ اتصال ثنایا اولیہ کے ہے، اور ان کو حروف صفیر کہتے ہیں. مخرج نمبر 15 فا کا ہے، اور یہ نیچے کے ہونٹ کا شکم اور ثنایا اولیہ کا کنارہ ہے. مخرج نمبر 16 دونوں ہونٹ ہیں اور ان سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، با اور میم اور واو، جبکہ مدہ نہ ہو، یعنی واو متحرک اور واو لین اور مدہ اور لین کے معنی مخرج کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں. مگر ان تینوں میں اتنا فرق ہے کہ با ہونٹوں کی تری سے نکلتی ہے اور اس لیے اس کو بحری کہتے ہیں، اور میم ہونٹوں کی خشکی سے نکلتے ہیں اس لیے اس کو بری کہتے ہیں، اور واو دونوں ہونٹوں کے تمام ملنے سے نکلتا ہے، اور فا کو اور ان تینوں حرفوں کو شفویہ. جی راجہ صاحب آپ پڑھیے مخرج نمبر 12. جی جڑ
اور ان تینوں حرفوں کو نتعیہ کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 13 12 وا اور زال اور سا کا ہے، اور وہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا ہے، اور ان تینوں حرفوں کو لسویہ کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 14 صاد اور زا اور سین کا ہے، اور یہ زبان کا سرا اور ثنایا سفلا کا کنارہ میں کچھ اتصال ثنایا علیہ کے ہیں، ان کو حروف صفیر کہتے ہیں۔ مخرج نمبر حافظ عمر، چلیے حافظ عمر اب آپ پڑھیں مخرج نمبر 12 سے دوبارہ۔ جی گر صاحب، مخرج نمبر 12 سے۔ جی مخرج نمبر 12 تا اور دال اور تا کا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، اور ان تینوں حرفوں کو نطعیہ کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 13 وا اور ذال اور ثا کا ہے، اور وہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سیرہ ہے، اور ان تینوں حرفوں کو لثویہ کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 14 صاد اور زا اور سین کا ہے، اور یہ زبان کا سیرہ اور ثنایا سفلا کا کنارہ مع کچھ اتصال ثنایا علیہ کے ہے، اور ان کو حروف صفیر کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 15 فا کا ہے، اور یہ نیچے کے ہونٹ کا شکم اور ثنایا علیہ کا کنارہ ہے۔ مخرج نمبر 16 دونوں ہونٹ ہیں اور ان سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، با اور میم اور واو، جبکہ مدہ نہ ہو، یعنی واو متحرک اور واو لین، اور مدہ اور لین کے معنی مخرج کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں، مگر ان مخرج تینوں میں نمبر اتنا 1، مخرج نمبر 1 کے ذیل میں، جی مخرج نمبر 1 کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں، مگر ان تینوں میں فرق ہے کہ با ہونٹوں کی تری سے نکلتا ہے اور اس لیے اس کو بحری کہتے ہیں، اور میم ہونٹوں کی خشکی سے نکلتی ہے اور اس لیے اس کو بری کہتے ہیں، اور واو دونوں ہونٹوں کے ناتمام ملنے سے نکلتا ہے، اور فا کو اور ان تینوں حرفوں کو شفویہ کہتے ہیں۔ خیشوم مخرج نمبر 17 یعنی ناک کا بانسا، اس سے غنہ نکلتا ہے۔ غنہ کا بیان ابھی ہم آپ کو دوسری کتاب میں لیے چلتے ہیں، غنہ کا بیان وہاں سے دیکھتے ہیں۔ ہاں جی ایسا یہ غنہ کا بیان پڑھیے ذرا۔ غنہ کا بیان، غنہ صوت خشوم کا نام ہے اور تمام حروف میں ممکن الادا ہے، لیکن یعنی ہر حرف جس آواز میں چاہیے غنہ ہم پیدا کر سکتے ہیں، لیکن غنہ ہر حرف کو میں نہیں، صرف 2 حرفوں میں ہے، میم اور نون میں، باقی تمام حروف کو غنہ کے ناک کی آواز سے بچانا چاہیے۔ کئی لوگ جو ہے نا وہ ناک میں پڑھتے ہیں اور وہ عیب سمجھا جاتا ہے فن تجوید و قرات میں، الحمدللہ رب العالمین ایسے پڑھتے ہیں نا، تو یہ ناک میں سوائے نون اور میم کے کوئی حرف بھی اگر وہاں سے ادا ہوگا تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے اور وہ یعنی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ جی پڑھیے۔ لیکن اس صفت کے مستحق صرف 2 حروف ہیں، نون اور میم، باقی حروف کو اس سے بچانا چاہیے۔ اس کی 2 اقسام ہیں، غنہ آنی، غنہ زمانی۔ نمبر 1 غنہ آنی، نون اور میم کی تمام حالتوں میں ایک لمحہ کے لیے ناک میں آواز جاتی ہے، اس میں غنہ کی مقدار یعنی زمانہ پایا نہیں جاتا۔ نمبر 2 غنہ زمانی، نون اور میم مشدد، نون اور میم مخفی۔ یعنی پہلے ایک چیز اب ہم گنیں گے کتنے ہیں یہ۔ نمبر 1 غنہ زمانی، یعنی 1 الف کی مقدار میں غنہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ نون اور میم پر جب شد آ جائے
وہ ویسے شد ہو یا کسی ادغام کی وجہ سے ہو. جیسے من نبیین، یہ ادغام کی وجہ سے دوسری نون پہ شد آ گیا ہے. لیکن ان اللہ، یہ نون کے اوپر ویسے شد ہے. تو اسی طرح میم بھی ہے نا، امن خلق، یہ میم پہ ویسے شد ہے. اور الیکم مرسلون، یہ میم کا میم میں ادغام ہوا ہے. تو بعض اوقات ادغام کی وجہ سے شد ہوتا ہے اور بعض ویسے ہی شد ہوتا ہے. تو جب بھی نون اور میم مشدد ہوں تو اس وقت ایک الف کی مقدار میں غنہ ناک سے ادا کیا جائے گا، اور اس میں غنہ کے اندر سختی ہوگی، نرمی نہیں ہوگی. جب نون میں پہ شد ہوگی تو غنے کی آواز بھی جو ہے وہ اس کے اندر وہ یہ سختی ہوگی، جس کی وجہ سے آواز تھوڑی سی باریک ہوگی. اب آئیے نمبر 2. جی پڑھیے. نمبر 2، نون اور میم مخفی. ہاں، یعنی جب نون میں اخفا ہو رہا ہو. نون میں اخفا کب ہوتا ہے؟ کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی جو 6 ہیں، حروف یرملون جو حروف ادغام ہیں 6 ہو گئے، 12 ہو گئے، تیسرا نون کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے. 13 حروف ہو گئے اور ایک ہو گیا الف، یہ آ ہی نہیں سکتا. تو 29 کے بعد 29 میں سے 14 نکالے، باقی 15 حروف رہ جاتے ہیں. تو 15 حروف نون کے بعد آ جائیں تو نون میں اخفا کیا جاتا ہے. تو اخفا کی تعریف ہم نے بیان کر دی ہے، اور پھر بھی انشاءاللہ آگے بھی بیان کریں گے اخفا کا طریقہ کیا ہے. اور میم مخفی کب ہے؟ جبکہ میم کے بعد با آ جائے تو میم کے اندر اخفا کیا جاتا ہے، ایک الف کی مقدار میں غنہ کیا جاتا ہے. تو ایسے نون اور میم کو جس میں اخفا ہو رہا ہو اس کو نون میم مخفی کہتے ہیں. جی ہم سمجھا گئے حاجی صاحب؟ جی جی. جی آگے چلیے. نمبر نمبر 3، 3 میم منقلب. ہاں، جب جو نون سے بدل کر میم بنی ہوئی ہو اور قرآن پاک میں چھوٹی سی میم وہاں پر لکھ دیتے ہیں. ویسے تو یہ ہر زبان میں ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں اردو میں گنبد لکھا ہوتا ہے گنبد، دمبا لکھا ہوتا ہے دنبا. لیکن یہ نون کے بعد با آ جائے عربی میں تو نون کو میم سے بدلتے ہیں اور اس میں ایک الف کی مقدار میں غنہ کرتے ہیں. تو اس میم کو میم منقلب کہتے ہیں. نون بھی لکھی ہوتی ہے اور اوپر چھوٹی سی میم بھی لکھ دیا جاتا ہے. جی. اور نمبر 4 ہے ایسا نون کہ جس کا حروف یرملون میں ادغام غنے کے ساتھ ہو رہا ہو. وہ 4 حروف ہیں، یا را میم، یا را نہیں میم واو لام اور نون، یا میم نون اور واو، لام اور را میں نہیں. تو نون ساکن کے بعد یا نون میم واو آ جائیں تو نون کا ادغام کیا جاتا ہے ان حروف میں. تو پھر اس میں غنہ بھی کیا جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مدغم با ادغام ناقص، یعنی ادغام ہوا ادغام ناقص، یعنی ادغام ناقص کے ساتھ ادغام ہوا با ادغام ناقص. پڑھیے جی صاحب. جی پھر پڑھ لیجیے غنہ جی. زمانے پھر پڑھ لیجیے. نمبر 2، غنہ زمانی، نون اور میم مشدد. نمبر 2، نون اور میم مخفی. نمبر 3، میم منقلب. نمبر 4، نون مدغم با ادغام ناقص. ان حروف میں مدرجہ بالا حالتوں میں ایک الف کی مقدار میں غنہ پایا جاتا ہے. ہاں جی سمجھ آ گئی ہے ماشاءاللہ. اب دیکھیے ہم نے غنہ پڑھ لیا ہے. اس کے بعد اب آگے آ رہا ہے 5واں لمحہ. 5واں لمحہ یہ صفات شروع ہو رہی ہیں جن کیفیتوں سے حروف ادا ہوتے ہیں. ان کیفیتوں کو صفات کہتے ہیں. انشاءاللہ العزیز
ये 5वां लम्हा हम आइंदा जो लेसन हम आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे। और आइए अब हम मश्क करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल मन्नान आप पढ़ें जरा। वइज़ क़ाल इब्राहिम, मेरा गला मुतासर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum। जी, من آمن منهم بالله واليوم الآخر जी, قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير। जी अच्छा पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات में कलकला नहीं है। मिनस समारात नहीं करना। जी फिर पढ़िए। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى العذاب النار إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير। आज सब आज आपने कोई भी रा को पुर किसी को भी नहीं किया। वारजुक ये भी आपने पुर नहीं की। मिनस समारात ये भी पुर नहीं की। इसी तरह वमन कफरा ये भी पुर नहीं की। ये लहन खफी होती है। अभी देखें हाफिज भी ये पुर नहीं करेगा। हाफिज ही पढ़ो। हाँ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من
آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. अब्दुल मन्नान आप आगे शुरू करें। जी वइज़ यरफ़अु, 2 आयतें पढ़ लें। जी। وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. जी आगे भी क्या चल पढ़े पढ़े। ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. हाँ, ये आपने अलैना के ऊपर मद्दे मुनफसिल की है ना, तो मद्दे मुनफसिल की मिकदार तवस्सुत से ज्यादा नहीं। अच्छा ये थे वतुब अलैना, इन इससे ज्यादा नहीं करनी। ध्यान रखा करें ना इन चीजों की तरफ। देखिए आपको पढ़ते हुए काफी आपने सारा पढ़ा है मद्दात वगैरह को, तो ये चीजें देखते हैं कुर्रा के अंदर। जब कारी देखते हैं तो इन चीजों को देखते हैं। आम जो है लोग जो है वो तो लहजा देख लेंगे, आवाज देख लेंगे, लेकिन हमारे ऊपर से अगर उसका तलफ़ुज़ सही ना हो तो उन चीजों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। वो एक जायद चीज है लेकिन अच्छी है, यानी जरूरत से जायद चीज है लेकिन अच्छी है, और ये हमारी जरूरत होती है। या ऐसा पढ़िए। وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك उम्मा के ऊपर गुन्ना करें, أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. याफसा पढ़िए। إذ
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذریہ میں ذال ہے، آپ اس کو پر کر گئے ہیں، یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے. پھر پڑھیے ومن ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ذال میں ذہن رکھیے، یہ نرم بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ باریک بھی ہوتی ہے. اچھا، یہ ذہن میں رکھیے. آگے چلیے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط فرما، اور اس کے تعلق کی پتہ اس وقت چلتا ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور آگے پہنچائیں گے، تو تعلق کی یہ یعنی علامت یہ ہے کہ آدمی پڑھے بھی، سمجھے بھی اور عمل بھی کرے اور پھر آگے پہنچائے. یا اللہ ہمیں ایسا تعلق عطا فرما. صرف چوم کر رکھ دینا یا قسمیں اٹھا لینا یہ تعلق نہیں ہے. تعلق یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر پڑھے بھی اور تدبر کرے. قرآن خود کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن. ٹھیک ہے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.